Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. نامہ کوئی نہیں ہے. اس دفعہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اس دفعہ NRO کوئی نہیں ہے. اس دفعہ 5 ججوں کا فیصلہ ہے. اس دفعہ بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. اس دفعہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ مقدمے چلیں. اس دفعہ جدہ کا راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ سپریم کورٹ نے 6 ہفتے میں حکم دیا ہے کہ مقدمات فائل کیے جائیں باقاعدہ. اس لیے یہ مختلف پاکستان ہے, بدلا ہوا پاکستان ہے. دوسرا جو جلوس نکلا تھا وہ ایک سیاسی وزیر اعظم نے نہیں نکالا, وہ ایک سیاسی جج نے نکالا تھا. اور اس جج نے سیاستدانوں کے درمیان کھڑے ہو کے نوکری بحال کرائی تھی. نوکری تو بحال ہوگی لیکن عدل پھر بحال نہیں ہو سکا. نوکری واپس آئی, انصاف واپس نہیں آیا. اور اس کی خواہش تھی کہ کسی جگہ فائرنگ ہو جائے. چودھری پرویز الہی صاحب نے دانش کا مظاہرہ کیا, گڑبڑ نہیں ہوئی. اس دفعہ پی ٹی آئی فور وارن کرنا چاہتی ہے قوم کو, اداروں کو, اور آپ کے ذریعے پورے میڈیا کو بھی, کہ کل آپ نے دیکھا ایک وفاقی وزیر بندوق بردار لوگ لے کے اپنے پنڈال میں گھومتا رہا. یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہوا ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ نے دکھایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے جی ٹی روڈ پہ بندوق بردار لائے جا رہے ہیں. جی ٹی روڈ کسی کی ابا کی جاگیر نہیں ہے. جی ٹی روڈ پورے پاکستان کی مشترکہ ملکیت ہے. ہم پہلے ہی اس پارٹی کو جی ٹی روڈ کی پارٹی کہتے تھے. ثابت ہو گیا کہ یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی جی ٹی روڈ کے اوپر 2 کام کرنے جا رہی ہے. ایک یہ کہ پورا پنجاب کا میونسپل کمیٹیاں, ٹیچر, پٹواری, ڈی پی او, ڈی سی او, ای ڈی او, ڈی آر او اور سارے ملازم, ان کی ڈیوٹیاں ہوں گی. آپ نے دیکھا چند سو آدمی مری سے لے کے بارہکاؤ تک اکٹھے ہوئے, چند سو, فیو ہنڈریڈ. 7,000 اہلکار لگایا گیا تھا. اب تو 7 لاکھ لوگ اہلکار ہیں, ان میں سے لاکھ بھی نکل آئیں, کہیں گے جی بہت شاندار استقبال ہوا. ہو کیا رہا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ مودی کے اوپر بڑا پریشر ہے اس وقت. چائنا کے ساتھ بھارت کی جنگ تقریباً ناگزیر ہو گئی. اللہ نہ کرے جنگوں میں حامی نہیں ہو جنگ کا, نہ پی ٹی آئی حامی ہے, ناگزیر ہو گئی ہے. بھارت نے مداخلت کر رکھی ہے چائنا کے علاقے میں گھس کے, اور اس کو ریلیف چاہیے. ریلیف کہاں سے مل رہا ہے؟ اس جاتی عمرہ اور اس جاتی عمرہ کے دوران, اس جاتی عمرہ اور اس جاتی عمرہ کے درمیان جو جی ٹی روڈ واقع ہے, وہ جاتی عمرہ اور یہ جاتی مشرقی جاتی عمرہ, مغربی جاتی عمرہ, ان کے درمیان جو جی ٹی روڈ واقع ہے, اس کے ذریعے سے ہندوستان کے مشرقی بارڈر پہ اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے. یہ مودی کے یاروں کا منصوبہ ہے, لیکن یہ پاکستان کے پیارے اس منصوبے کو نہیں چلنے دیں گے. ہم وارننگ دیتے ہیں پنجاب کے گاڈ فادر 2 کو اور LNG وزیر اعظم کو کہ اگر کچھ ہوا تو سیدھے آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. جو سپریم کورٹ کے نائل کردہ شخص کو گنے دے کے بھیج رہے ہیں, بندوقوں والے اس کے ساتھ بھیج رہے ہیں, سرکاری گاڑیاں اس کے ساتھ آپ بھیج رہے ہیں, اور یہ ہر ضلع کو 1 بلین مارچ پڑے گا. 1 ارب روپیہ ہر ضلع کا جائے گا. جتنے ضلع آتے ہیں آپ لگا لیں, ایک دن کے لیے ان کو بند کر کے آپ لگا لیں کتنا نقصان ہوگا. پہلا ضلع جو آتا ہے کوٹوار کے بعد گجرات, وہ سب سے بڑی پاکستان کی فرنیچر انڈسٹری ہے, سب سے بڑی پنکھے کی صنعت سازی ہے, سب سے بڑی سمال انڈسٹری ہے. اگلا ضلع سب سے بڑا پارلومز کا ضلع ہے, اور یہ سارا یوں کر کے لاہور تک یہ ہر ضلع کو 1 بلین روپے کی پھکی دینے لگے ہیں, جو نہیں دینے دی جائے گی. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان, آپ یہ باقاعدہ اس بات کا کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا ضرب عضب,
تو اب ضرب عذب سے جو امن بحال ہوا ہے، آپ ضرب غضب سے اس امن کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہاں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے محترم ادارے صاحب؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں لکھا ہوا ہے جو شخص نااہل ہو جائے ایم این اے بننے کے لیے وہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتا. یہ پہلی پارٹی ہے پاکستان میں اور آخری پارٹی ہے جس کا نام ہی ہے مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نواز کے نام سے رجسٹرڈ ہے. رولز میں لکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میں. جب نواز نہیں رہا تو مسلم لیگ نواز کہاں ہے؟ آپ اس کو الے بے تے سے جو مرضی کر سکیں. یہ قانون ہے، میں بابر امان نہیں ہے، یہ عمران خان پی ٹی آئی نہیں، قانون ہے، آپ کا قانون ہے، ہم نے نہیں بنایا. ان کے محسن اعظم، ان کے پیارے جنرل مشرف نے بنایا تھا 2002، اور اس کی زد میں سب سے پہلے شہید بی بی آئی. آپ کو یاد ہے ایک نیچے سے فیصلہ ہوا، متنازع فیصلہ، غیر حاضری میں فیصلہ، پیپلز پارٹی رجسٹریشن ختم، پاکستان پیپلز پارٹی 3 اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آ گئی. تو یہ کیا دو قانون اب بھی چلیں گے؟ نہیں چل سکتے. تو کیا دو آئین اب بھی ہیں؟ نہیں ہو سکتے. دو معیار اب بھی ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ باز آ جائیں، یہ اشتعال پھیلانے کی کوشش نہ کریں. پہلے ہی یہ دونوں بھائی گاڈ فادر 1 گاڈ فادر 2 ملزم ہیں، بڑے ملزم ہیں. کس چیز کے؟ ماڈل ٹاؤن 1 اور ماڈل ٹاؤن 2 کے. ایف آئی آر میں مجرم ہیں، یہ درج ہیں باقاعدہ. ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی، ایف آئی آر بعد میں بھی نکالی جا سکتی ہے، ایف آئی آر کا بعد میں بھی ٹرائل ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے اس وقت پاکستان کے اوپر وہ وقت ہے کہ صحیح معنوں میں جمہوریت، یار خدا کا خوف دیکھیں نہیں ہے ان کو. آپ چپراسی کسی دفتر میں لگا کے مجھے دکھا دیں جس کو کہیں 45 دن کے لیے تمہیں رکھنا ہے، چپراسی قبول نہیں کرے گا. آپ چوکیدار لائیں، کہیں جوان تمہیں 45 دن کے لیے میں بھرتی کرتا ہوں، وہ قبول نہیں کرے گا. یہاں 45 دن کے لیے پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہاؤس ایل این جی ٹھیکہ دینے والے قطری شہزادوں کو کرائے پہ دے دیا گیا، لیز مل گئی ان کو 45 دن کی. اور ایک بات اور، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں NA 120 سے امیدوار.